अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि इमरान साहब ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के साथ मुलाकात में इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप दोबारा इस्टेब्लिशमेंट को री इंगेज करने की कोशिश करें। बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसमें दो अखबारात के बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात हैं, और मैं ये बिल्कुल शुरू में अपने एडिटर से गुजारिश करूँगी कि स्क्रीन पे दिखाएं। डॉन अखबार की ख़बर के मुताबिक जो ख़बर है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रहते हुए आप इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा री इंगेज करें। जबकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ख़बर जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, उसमें ये कहते हैं हेडलाइन में कि इमरान साहब ने, बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इमरान साहब ने अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अब ये इस किस्म की बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी रिकॉर्डिंग बुनियाद से रिपोर्टिंग काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है। हम थोड़ी इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट मेरे तक आई है कि ये गुफ्तगू हुई भी है, क्या गुफ्तगू हुई है, और जो दोबारा री इंगेजमेंट में पहले मसाइल हुए वो अब क्यों नहीं होंगे, और या होंगे तो उसकी वजूहात क्या होंगी। इमरान साहब को क्या फ़वाइद हैं अगर उनको छोड़ा जाए, चाहे वो बेल पे हो, लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। और अगर इमरान साहब अंदर रहते हैं अभी जेल के, तो और कोई नहज पे ये गुफ्तगू नहीं पहुंचती, तो फिर उनके क्या मसाइल हो सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, मेहरबानी फरमाकर चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को बेल आइकॉन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल मत भूलें। न सिर्फ इमरान खान ने सलमान अकरम राजा से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उसी दिन पीटीआई प्रेसिडेंट हम्माद अजहर ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लीड करता है उस जानिब के इमरान खान जब से जेल में गए हैं, उनकी पार्टी में तफर्रुक़ात, डिफरेंसेस, छोटी छोटी पॉकेट्स तो पहले भी बनी हुई थी, लेकिन जब जो बुनियाद होती है ना, हेम जिसको कहते हैं, जो उनको जोड़ के रखता है, जो उनका एडहेसिव होता है, जब वो हट जाता है तो वो टुकड़े टूटने शुरू हो जाते हैं, जो पीटीआई बड़े तेज़ी से टूट रही है। तो ये थोड़ी सी हम प्रोग्राम में एक बैकग्राउंड पे, हालिया बैकग्राउंड पे सिर्फ नज़र डाल रहे हैं ताकि आगे की कहानी आपको बेहतर समझ आए। ये अंदरूनी तनाज़ा आज से नहीं बल्कि बड़े वक्त से दो ग्रुपों के दरमियान चल रहा है। हम्माद अजहर ने 9 मई के बाद पब्लिक की नज़रों से 2023 से गायब हो गए थे, और इनकी इस्तीफ़े की वजह कुछ सीनियर मेंबरान के इमरान साहब के कान भरना था उनके ख़िलाफ़। और इमरान साहब बदकिस्मती से कानों के बहुत कच्चे हैं। ये उनके, आप जितने भी सीनियर लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो आपको यही बात करते हैं कि वो दूसरे की बात सुने बग़ैर अपनी राय कायम कर लेते हैं, और कर को फिर वही शख्स जिसके बात सुनकर आपने किसी की बात किसी शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया हो, फिर उसके ख़िलाफ़ भी चंद दिनों में हो जाते हैं। हम्माद अजहर साहब ने अपना ये इस्तीफ़ा ट्विटर पे शेयर किया था। उनका कहना था कि आज़म सवाती ने उनकी इमरान खान से शिकायत की कि वो पंजाब ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा को काम नहीं करने दे रहे। उनका कहना था जब उन्होंने ख़ुद, यानी हम्माद अजहर ने ख़ुद आलिया हमज़ा से बात की कि क्या आपने ऐसी कोई बात आज़म सवाती से की है, तो उन्होंने बेइंतहा हैरत का इजहार किया और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात किसी से भी नहीं की, क्योंकि यह हकीकत नहीं है। अडियाला जेल की मीटिंग में जब मिलने वालों की लिस्ट पहले इमरान खान साहब को भेजी गई तो उन्होंने सलमान अकरम राजा से मिलने से इनकार कर दिया, और सिर्फ उस वक्त सवाती से मिली थे। अब सलमान अकरम राजा वो हैं जो बड़ा स्पोक्स पर्सन एक वक्त में बने हुए थे, पंजाब में एकदम उभर के आए थे। अब उनको बिल्कुल ही, जिसको कहना तो नहीं चाहिए, जूती की नोक पे रख दिया गया है, जो हर लीडर के साथ कभी ना कभी ज़रूर ही हो जाता है। अब कॉल ऑफ री इंगेजमेंट की जब बात की तो डॉन अखबार में जो ख़बर आई, मैं उसको ज़्यादा मुस्तनिद जान के उससे मैंने पॉइंट्स लिए, अपनी रिसर्च करी और अपना एनालिसिस आपके सामने पेश कर रही हूँ। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जब वो अली अमीन गंडापुर इमरान साहब से मिले दोनों, तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि गंडापुर उनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे।
کانسٹیٹیوشن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو میں نے پہلے بھی بات کری۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ خان کا کہنا ہے کہ ملک نقصان اٹھا رہا ہے کیونکہ ان کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دوسرے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، یا کسی بھی قسم کا لسانی مسئلہ ہے، تو وہ چونکہ ایک پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے ان کی جماعت اور سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو وہ واحد جماعت ہے جو ان مسئلوں کا حل پیش کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا انہوں نے اجازت دی ہے کہ پارٹی چیئرمین کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ ری انگیج کریں۔ مگر خواتین و حضرات، جب پی ٹی آئی، پی ٹی ایم اور اے پی اور ترمنگل کا ساتھ دے گی لانگ مارچ میں اس اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بلوچستان میں، تو اس سے تو پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر میں آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دوں لیکن میں آپ کو یہ کہہ کے ماروں آپ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں آپ تو بڑے اچھے لگتے پہ جاؤں گی، یا جو آپ نے میں نے آپ کے منہ پہ تھپڑ دیا ہے اس کو ویلیو کروں گی؟ تو یہ دونوں بڑی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ری انگیج کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کے پی چیف منسٹر نے بتایا ہے کہ ایفرٹس جو ہیں ہم کر رہے ہیں کہ افغانستان کو ہم ری انگیج کریں طالبان گورنمنٹ کو، اور انہوں نے یہ فرمائش فیڈرل حکومت کے سامنے بھی رکھی ہے کہ وہ ان کو اجازت دیں کہ وہ افغانی گورنمنٹ کو ری انگیج کریں، مگر تاحال فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے اس پہ جواب نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے خواتین و حضرات، یہ ایک فیڈریشن کا مسئلہ ہے، اس میں آرمی بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے جو پرو طالبان ہے، ان کو طالبان خان ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا تھا۔ جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے بہت انتہا کی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح امریکہ کو مار بھگایا گیا اور بھائی آ گئے۔ تو دیکھیے اس قسم کے ماحول میں پھر جو پالیسی تھی کہ طالبان کو لا کے ادھر پاکستان میں بسایا جائے، جبکہ انہی لوگوں نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا، ان کے لوگوں نے سلیپر سیلز کے طور پہ بھی پاکستان اپنی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا، اور بہترین بات ابھی یہ ہو رہی ہے کہ افغانی ریفیوجیز کو تو واپس بھیجا جا رہا ہے، جو بالکل عمران خان صاحب کی پالیسی کے برخلاف ہے یہ بات۔ تو کس طرح فیڈریشن ان کو کہہ سکتی ہے کہ وہ ایک نئی کھچڑی پکانے کے لیے وہ اپنے فیصلے اس معاملے میں لے لیں؟ اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان سے اعظم سواتی اور اسپیکر کے پی اسمبلی کے ڈفرینسز کے درمیان بھی بات ہوئی۔ اب جو اہم مدعا در ہے وہ ہے ری انگیجمنٹ کا۔ اس میں ایک پوائنٹس ہیں جو بے انتہا ضروری ہیں میرے حساب میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، اور کہ عمران خان جو ہیں اگر نہیں، یہ غلط ہو گیا ہے، میں جملہ دوبارہ دہرا رہی ہوں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے، اور جیسے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں کے پی رہوں گا، میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں فوائد اور نقصانات دونوں طرف سے کیا ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی انٹیٹی سے میری مراد فوج کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ کس طرف وزن بھاری ہے، اور پھر ان تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھ کر ہی فیصلہ لیا جاتا ہے۔ کیا عمران خان کے جو لوگوں کے سامنے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوں گے اور مذاکرات کر رہے ہوں گے، اور اگر وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب تو پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کی ہر بات کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ ادھر جب وہ لوگ پہلے جب ری انگیجمنٹ ہوئی تھی اور یہاں ان کے جو بھی ریپس تھے وہ سامنے ہوتے تھے تو پھر وہ دڑکی لگاتے تھے اڈیالہ جیل، اور اگر وہاں پہ کوئی بات طے بھی ہوئی ہوتی تھی یا کسی ایک پازیٹیو طرف جا بھی رہی ہوتی تھی تو عمران خان صاحب اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیتے تھے۔ تو بقول بیرسٹر صاحب کے ان کی پارٹی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے بہت ڈفرینسز آ گئے، ان کا نکلنا ضروری ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اصل پرابلم عمران صاحب کا اپنا رویہ خود ہے۔ اگر وہ اپنے پارٹی کے ممبران کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے فیصلے لے سکیں اور پھر وہ ان کو سپورٹ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ون مین آرمی ہے، وہ کسی کو پسند نہیں کرتے کہ وہ جو ہیں کسی کی طرف سے فیصلہ لیں یا کسی کی بھی جانب سے وہ کسی کی رائے مان لیں، تو پھر اس طرح تو مسئلے وہ چاہے جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے، 9 مئی کا کیا؟ 9 مئی میں بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز بھی چلے ہیں،
اس میں آرمی کے بریگیڈیئر میجرز اور مختلف لوگ بھی شامل ہیں. اس میں فیض حمید بھی اندر ہو گئے ہیں, ان کے خلاف بھی کورٹ مارشل شروع ہوا ہے. تو کیا آرمی ایک کی پرسن کو جو اس تمام سچویشن میں کی پلیئر اس وقت تک نظر آتا ہے اس کو فارغ کر دے, اس کو معاف کر دے؟ اس حساب سے تو پھر یا تو وہ سب کو معاف کر دیں. لیکن 9 مئی کے لیے صرف ایک لفظ ہے, ٹریزن. اس میں تو نہیں ہو سکتا معافی. تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ کیونکہ اب بہت زیادہ پانی جو ہے وہ پل کے نیچے سے گزر چکا ہے. اور عمران صاحب سے جب بھی بات کرنے کی اور کوئی معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو وہ جس کو کہتے نا ان کا دماغ ذرا نا بڑا سارا ہو جاتا تھا, ادھر سے تھوڑا نکلتا تھا کہ مجھ سے اب بات ہو رہی ہے تو اب تو ڈن ڈیل ہے کہ میرے نیچے لگ گئے یہ لوگ, اگر میں ایک عام زبان میں بات کروں. لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا. آپ لوگ اکٹھے ہو کے ٹیبل پہ بیٹھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے آپ گفتگو کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کی کروں گی, اگر میں اس کو ریجیکٹ کر رہی ہوں یا مجھے نہیں سوٹ کر رہا تو میں ایک آلٹرنیٹ پیش کروں گی کہ جی اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ان کا طریقہ نہیں رہا, وہ بہت ہارڈ لائن سٹانس اپنا لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ ان کو نکالا جاتا ہے باہر تو پھر تو وہ آزاد ہوں گے. ابھی اندر بیٹھ کے بھی پیسے مت بھیجو کہا جاتا ہے, جو باہر ہمارے ایکسپیٹریٹس بیٹھے ہیں. ظاہر ہے وہ ہوا تو نہیں, کیونکہ لوگ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, آپ کے خیراتی ادارے میں تو بھیجتے نہیں. تو پھر آپ نے کبھی یہ کہا کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کو پیسے نہ بھیجو, زکوٰۃ نہ بھیجو؟ یہ تو آپ نے کبھی نہیں کہا. لیکن پاکستان کو نہ بھیجو, ہاں مجھے بھیج دو وہ ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. تو اور جب ان کے ہاتھ کھل جائیں گے تو ان کی زبان بھی کھل جائے گی, اور جب زبان کھل جائے گی تو وہ بیٹھ کے بھی اندر انہوں نے کافی سارا پاکستان کے خلاف ان کا جو چیپٹر ہے امریکہ نے اس نے کام کیا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس کی ڈیٹیل اس وقت بیکار ہے. لیکن کیا اس میں ایڈوانٹیج ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو؟ عمران صاحب کا نقصان ہے, اگر وہ جتنا دیر اندر رہتے ہیں ان کی پارٹی اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. مگر اگر وہ انگیجمنٹ کر کے کوئی پازیٹیو نتیجہ چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں نکلے گا کہ وہ کمپلیٹلی فری ہینڈ نہ دیں اپنے ان ریپس کو جو اس وقت ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اور پھر ان کے فیصلوں کو سپورٹ کریں. خواتین و حضرات, آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.